تم نے بد مذہبی سے بچا کر شہا، دولت دین اسلام کر دی عطا، غوث و خواجہ کے ہو مظہر و جانشیں، سیدی مرشدی مصطفیٰ خاردہ۔ شہزادہ مجدد اعظم سرکار مفتی اعظم عالم اسلام حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے عرس مقدس میں دہلی تشریف لے جاتے ہیں۔ کوچہ جیلا میں آپ کا قیام ہوتا ہے۔ وہاں ایک بدعقیدہ مولوی آپ سے علم غیب نبی کے مسئلے پر بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ صاحب خانہ اشفاق احمد صاحب نے آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ عرض کی، حضور یہ مولوی بہت بدبخت ہے، اس پر کسی کی کوئی بات کا اثر ہوتا ہی نہیں۔ میرے مفتی اعظم ہند نے اپنے میزبان سے فرمایا، یہ صاحب تو اپنی بات سناتے ہیں اور وہ بھی انسنی کر دی جاتی ہے، آج میں ان کی ساری باتوں کو متوجہ ہو کر سنوں گا۔ فرمایا سرکار مفتی اعظم ہند نے حاضرین بھی خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنے۔ مولوی سعد الدین اموالوی خوب دیر تک یہ بات ثابت کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتا رہا کہ رسول خدا کو علم غیب نہیں تھا۔ جب سعد الدین گفتگو کرتے کرتے تھک گیا تو خاموش ہو گیا۔ میرے مفتی اعظم نے فرمایا، اگر دلیل تم اپنے موقف کی تائید میں بیان کرنا بھول گئے ہو تو یاد کر لو۔ سعد الدین جوش میں اور بولنے لگا، خوب بولا۔ اب یہ تو اچھی طرح بات ثابت ہو ہی گئی، اور وہ کہتا ہے کہ اب تو یہ ثابت ہو ہی گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، استغفر اللہ کہیے، صد بار معاذ اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ اب یہ تو میں نے ثابت کر ہی دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند سے کہا، تم اپنے باطل نظریات و عقائد سے فوراً توبہ کرو۔ رسول اللہ کو اللہ نے علم غیب نہیں عطا فرمایا تھا۔ اب میرے مفتی اعظم ہند نے مولوی سعد الدین اموالوی دیوبندی سے فرمایا کہ آپ علم غیب کے رد اور نفی میں وہ سب کچھ کہہ چکے جو کہہ سکتے تھے۔ اگر زحمت نہ ہو تو میرے دلائل علم غیب نبوت کے ثبوت میں سن لیں۔ دیوبندی مولوی برہم ہو کر کہنے لگا، میں نے تم جیسے لوگوں کی ساری دلیلیں سن رکھی ہیں، مجھے معلوم ہے تم کیا کہو گے۔ میرے مفتی اعظم ہند نے بڑے صبر و تحمل سے فرمایا، مولوی صاحب میرے چند سوالات کے جواب دے دیجئے، اس میں آپ کے سارے دلائل موجود ہیں۔ کافی دیر میں تمہاری سن رہا تھا، میری بھی تو سنو۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں، بتاؤ بیوہ ماں کے حقوق بیٹے پر کیا ہیں؟ دیوبندی مولوی نے تیز آواز میں کہا کہ میں غیر متعلق سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میرے مفتی اعظم ہند کو جلال آ گیا، اچھا میرے سوالوں کا جواب نہ دینا، سن تو لو۔ میرے مفتی اعظم جلال میں ہیں، میں نے تمہاری اتنی باتیں سنی، تم نے اتنی بحث بڑھائی، میں سنتا رہا، میری بھی تو سنو۔ میں نے تمہاری باتوں کو 1.25 گھنٹوں تک سنا ہے، 1.25 گھنٹے تک میں نے تمہاری سنی ہے، تم تھوڑی دیر بھی میری بات نہیں سنتے۔ سنو۔ دیوبندی مولوی خاموش ہو گیا۔ تو آپ نے 2 سوال کیے۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ کسی سے قرض لے کر روپوش ہونا جائز ہے؟ اب 2 سوال یہ ہو گئے۔ تیسرا میرے مفتی اعظم ہند نے فرمایا، کیا اپنے معذور بیٹے کی کفالت سے دست بردار ہو کر اسے بھیک مانگنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے؟ چوتھا میرے مفتی اعظم ہند سوال کرتے ہیں، کیا حج بدل کا روپیہ کسی سے لے کر حج نہ کرنا جائز ہے؟ ابھی میرے مفتی اعظم ہند اپنے سوالات مکمل بھی نہیں کر پائے تھے، مولوی سعد الدین دیوبندی قدموں پہ گر پڑا، کہنے لگا، حضور بس رہنے دیجئے، وہ میں ہی ہوں، 4 چیزیں جس کے اندر پائی جاتی میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، وہ میرے اندر ہی ہیں۔ اور کہنے لگا، قدموں پہ گر پڑا، کہنے لگا، اب میں سمجھ گیا، جب بریلی کے مصطفیٰ رضا کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو مدینے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا؟ جب غلام کا یہ عالم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ مولوی سعد الدین اموالوی
حضور مفتی اعظم ہند کے دست حق پرست پر توبہ کرتے ہیں اور مرشد اعظم مفتی اعظم ہند سے بیعت بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہے میرے مفتی اعظم ہند کی روشن ضمیری اور غیب دانی کا یہ عالم۔ بھٹکنے والوں کو دیتے تھے روشنی ہر دم، چراغ راہ ہدایت تھے مفتی اعظم۔ سلام اس پر جو عارف باللہ تھا، سلام اس پر جو رسول اللہ پر فدا تھا، سلام اس پر جو غوث اعظم کا نائب تھا، سلام اس پر جو فقر و غنا میں حضور خواجہ غریب نواز کی چلتی پھرتی تصویر تھا، سلام اس پر جو امام بخاری کا جانشین تھا، سلام اس پر جو اپنے وقت کا غزالی تھا، سلام اس پر جو اپنے زمانے کا راضی تھا، سلام اس پر جو امام احمد رضا کا عکس جمیل تھا، سلام اس پر جو آل رسول کا بے حد ادب و احترام کرتا تھا، سلام اس پر جو مجدد ابن مجدد تھا، سلام اس پر جو گفتار و کردار میں نمونہ اسلاف تھا، جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا تھا، ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پاچراغ، وہ جدھر سے گزرے ادھر ہی روشنی ہوئی۔ مفتی اعظم کا تو عالم یہ تھا، دلوں کی بات نگاہوں کے درمیاں پہنچی، کہاں چراغ جلا روشنی کہاں پہنچی۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ میرے مفتی اعظم ہند کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت تھی، جس عظیم ہستی نے اپنا سارا سرمایہ حیات، اپنی ساری توانائیاں، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور اپنا سب کچھ رضائے الہی کے حصول اور اسلام و سنیت کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا تھا۔